اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 18 تا 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تم تکذیب کرو یعنی جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی تکذیب کی اور جھٹلایا ہے، اور رسول کی ذمہ داری بس یہی ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے خطاب ہے یا مکہ کے مشرکین سے خطاب ہے، دونوں صورتوں میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تم رسول کی تکذیب کرتے ہو تو یہ کوئی انوکھا واقع نہیں ہے کہ تم کہہ سکو کہ اگر تم رسول ہوتے تو تمہاری تکذیب کوئی نہ کرتا۔ تکذیب اس لیے واقع ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے، قلب و ضمیر کے ساتھ ہے، لہذا قلب و ضمیر تک آواز حق پہنچائی جاتی ہے۔ جن کا قلب و ضمیر زندہ ہے وہ اس آواز کو پہچان لیتے ہیں اور مردہ ضمیر اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب انبیاء علیہ السلام کا تعلق ضمیروں سے ہے، خود پیغام حق سب کے لیے یکساں ہے۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً اللہ کے لیے یہ سب آسان ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ رؤیت سے مراد رؤیت قلبی لیا جائے تو عقل و فکر کو سوچنے کی دعوت ہے کہ جو ذات خلقت کی ابتدا کر سکتی ہے وہ اعادہ بھی کر سکتی ہے۔ کیف یبدئ اللہ الخلق، غور و فکر اس بات میں کرنا ہے کہ اللہ خلقت کی ابتدا کیسے کرتا ہے۔ اگر خلقت کی ابتدا سمجھ میں آ جائے تو اعادہ سمجھ میں آنا آسان ہو جائے گا۔ خلقت کی ابتدا میں مشرکین کو اختلاف نہیں ہے تو اعادے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اولم یروا سے مراد اگر ہم رؤیت حی و بصری لیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم روز نہیں دیکھتے کہ اللہ خلقت کی ابتدا و اعادہ کس طرح کرتا ہے۔ اعادے کا مطلب یہ ہے کہ تحلیل شدہ عناصر کو دوبارہ تخلیقی عناصر میں شامل کرنا، اس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسے کیمیکل تبدیلی کہتے ہیں۔ انسان کا اپنا مادی وجود خلق و اعادہ خلق سے عبارت ہے۔ انسانی خلیات سیلز ہمیشہ گرتے ختم ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ خون کے ذریعے دوبارہ ان خلیات کا اعادہ تخلیق ہوتا رہتا ہے۔ انسان کا ڈھانچہ اسی خلق و اعادہ خلق پر قائم ہے۔ ایک لذیذ غذا فضلے میں، پھر یہ فضلہ کھاد کی صورت میں، ایک پھول کی تخلیق میں، پھر یہ پھول تحلیل ہو کر دیگر کسی نبات کا عنصر تخلیق بن جاتا ہے۔ لاوازی کے نظریے کے بعد تو اب یہ بات سب پر واضح ہے کہ دنیا میں کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی اور کسی چیز کو دوام بھی نہیں ہے۔ مظاہر قدرت خلق و اعادہ خلق سے عبارت ہے۔ خلق و اعادہ خلق کے ذریعے دنیا میں شادابی اور زندگی کو رونق حاصل ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی خود تمہارا اعادہ خلق اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ کے لیے آسان و مشکل کا تصور نہیں ہے۔ انسانی سوچ کے مطابق ابتدا کی بنسبت اعادہ اور نقش دوم آسان ہوتا ہے،
کائنات کی رونق خلق و اعادہ خلق سے ہے۔ آیت نمبر 20 کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے خلقت کی ابتدا کیسے کی، پھر اللہ دوسری خلقت سے پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سیر فی الارض سے احساس و شعور بیدار ہو جاتا ہے، مانوس مناظر سے شاید آنکھ نہ کھلے لیکن جدید مناظر سے آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ پھر سیر فی الارض سے کرۂ ارض کی مختلف کوشوں سے ابتدائی خلقت کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آئندہ نسلوں کو مزید معلومات حاصل ہونے کے بعد اگر راز حیات مزید منکشف ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے اعادہ حیات کا مسئلہ سائنسی بنیاد پر حل ہو جائے۔ سورہ مبارک واقعہ جو قرآن مجید کا 56 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو۔ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، جب نشأت اولیٰ کا علم ہو جائے تو نشأت اخریٰ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی لیے طالب علم کے لیے سیر فی الارض اہمیت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نشاط اخری میں جانے والوں میں سے کچھ لوگوں کو اگر اللہ چاہے تو عذاب دے گا، اور جن پر چاہے رحم کرے گا۔ اللہ کا چاہنا ایک عادلانہ قانون کے تحت ہوگا، عدل و انصاف کی بنیادوں پر رحم کرے گا اور عذاب دے گا۔ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، یعنی اس فیصلے کے لیے کہ کس پر عذاب اور کس پر رحم کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ یہ ہے، اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز بنا سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ قیامت کے دن تم اللہ کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے، نہ تم اللہ کو اپنے فیصلے پر عمل کرنے سے عاجز بنا سکتے ہو، نہ اللہ کی حکومت سے فرار کر سکتے ہو۔ تمہارے لیے نہ زمین میں کوئی جائے فرار ہے نہ آسمان میں۔ اللہ کے فیصلے سے بچنے کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تمہاری مدد کو آ جائے۔ قیامت کے دن ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر سکے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے، اور انہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین کفروا، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیات و دلائل کو رد کیا اور اللہ کی معبودیت تسلیم نہیں کی، نتیجتاً اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ نہیں کی۔ وَلِقَائِهِ، اور روز آخرت کا بھی انکار کیا اور تسلیم نہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، جب ان لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رحمت کو قبول نہیں کیا تو لازمی طور پر قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ انہیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اللہ کی رحمت کے اہل نہیں ہیں۔ جو لوگ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا اہل نہیں بناتے، قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔